موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد نعیمالدین الازہری صاحب اور جناب مذہبی اسکالر ڈاکٹر حافظ محسن ضیاء قاضی صاحب. السلام علیکم حضرت. بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا وقت نکالنے کے لیے. حضرت میں آپ سے آغاز کروں گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بیسک مفہوم جو ہے وہ عام الفاظ میں سمجھائے گا تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے کہ توکل اللہ، اللہ کا ڈر رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے آغاز میں خود ہی قرآنی آیات کی روشنی میں ایک بڑی اچھی تمہید عطا فرمائی ہے اور ایک مفہوم کو واضح کیا کہ جو توکل ہے وہ ٹرسٹ، اعتماد، بھروسہ. ظاہری بات ہے کہ جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے اور علم نفسیات ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ جو ہے اس میں ہم ایک ایسے سوشل کنٹریکٹ میں ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی انسان بھی کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر مکمل طور پہ زندگی نہیں گزار سکتا. انسان کو کسی سہارے کی، کسی آسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، جسے آپ آسرا بنا رہے ہیں، وہ کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں ہے، کس حد تک وہ آپ کا آسرا بن سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایسی بے ساخی آپ بنا لیں کہ جو 2-4 قدم چلنے کے بعد ہی ٹوٹ جائے اور پھر آپ روتے رہیں اور غم کرتے رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غم سے نکالنے کے لیے فرمایا، جیسے آپ نے پڑھا کہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، تو وَقَفَا بِاللَّهِ شَفِيعًا. یہ ساری آیات ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بناؤ. یہ آج دنیا میں بھی ہم وکیل بنا رہے ہوتے ہیں اور وکیل اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ہمارے بیاف پہ ہمارے کام کرے گا. تو فرمایا کہ تم جن کو وکیل بنا رہے ہو یہ اس طرح تمہارا کام نہیں کر سکیں گے، تم مجھے وکیل بناؤ، تمہارے سارے کام میں آسان کر دوں گا. تو اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے بندوں کو کہہ کے ہمارے لیے زندگی کو کتنا آسان بنا دیا کہ اگر تم یقین سے اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھو، اس پہ آسرا رکھو، اسے وکیل بناؤ، تو وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے. ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم اس زندہ ذات پہ توکل کرو جسے موت نہیں آنی، جس کو نیند نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ طاقت بھی رکھتا ہے، قوت بھی رکھتا ہے، ہر کام کرنے پہ قادر بھی ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جس ذات کے اندر ہو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہم جو ہے وہ بھروسہ ایسے لوگوں پہ کرتے ہیں اور ایسے سہاروں کو سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں کسی بھی موقع پہ جن کو خود کسی سہارے کی ضرورت ہو. بالکل. اب دیکھیں ماں باپ بھی سہارا ہیں، بھائی بھی سہارا ہیں، دوست بھی سہارا ہیں، سارے ہیں، لیکن یہ سارے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کسی وقت بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، جو اس پہ بھروسہ کرنے والا ہوگا. اب عام زندگی میں ہم اتنی بہرہ روی کا شکار ہیں. یہ توکل کی 3 بے شمار مثالیں، لیکن 3 اعلیٰ مثالیں جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت یوسف کا ذکر ہوا، حضرت یونس کا ذکر، مچھلی کے پیٹ میں بھی آیت کریمہ، اور پھر جس طریقے سے وہ، اور پھر حضرت نوح کا بھی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کشتی اور جس طریقے سے. لیکن آج کا ایک عام شخص جو ہے وہ کیا پریکٹس میں جائے، کس طریقے سے توکل اللہ کی طرف جائے کہ اس کا بھروسہ اور ایمان صرف اور صرف خدا کی ذات پر. جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اس سلسلے میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ عرض کروں کہ آپ نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے اور توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو اس میں علماء نے اس کی انٹرپریٹیشن اور تشریح میں یہ لکھا ہے کہ نکلتے وہ ضرور ہیں، وہ گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے کہ ہمارا رزق اسی میں آ جائے گا. تو نکلنا ضروری ہے، تلاش رزق میں کوشش کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جمع نہیں کرتے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. تو جمع کرنا اور پھر اپنے اس جمع شدہ اندوختہ پہ بھروسہ کرنا یہ درست نہیں ہے. آپ نکلیں، آپ کوشش کریں اور اس کوشش کا انجام اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں. تو یہ توکل کے آداب میں سے ہے. اب یہاں میں عرض کروں 3 جیسے آپ نے باتیں کی، 3 توکل کو مضبوط کرنے کے ذرائع قرآن نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کا ڈیپ سٹڈی اور بڑا گہرا مطالعہ انسان کرے، سمجھ کر کرے. تو اس میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اپنے بندوں کی مثالیں بیان کی ہیں کہ جن کو اسباب کے ذریعے نوازا. مثلا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ،
کہ تم زمین کے راستوں پر چلو اور کوشش کر کے رزق لو، یہ اسباب کے ساتھ ہے۔ دوسرا، جن کو بغیر اسباب کے رزق دیا، مثلا حضرت مریم ہے تو اولاد بھی رزق ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسباب موجود نہیں ہے؟ تو فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے واقعہ سنا۔ تو وہ تیسرا یہ ہے کہ اسباب کے برعکس بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ تو جلاتی ہے لیکن بھروسہ ان کا اللہ پہ تھا، تو پھر کیا ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو گلزار بن جا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلستان بن گئی۔ تو جس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اسے پھر آگ بھی نہیں جلا سکتی، اسے کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ تو پہلا یہ۔ دوسرا، علماء نے اور احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ توکل مضبوط ہونے کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ اگر جو بندہ صبح یہ پڑھ لیتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا سکھائی گئی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور میں اسی پہ توکل کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو فرمایا جو صبح یہ کلمات کہہ لیتا ہے سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی اور حفاظت فرماتا ہے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ آپ اپنی زندگی میں عملی توکل کو شامل کریں۔ مثلا جب آپ گھر سے نکلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے صرف اتنا کہہ دیں بسم اللہ و توکلت علی اللہ۔ آپ کوئی کام کرنے لگیں آپ کہیں بسم اللہ و توکلت علی اللہ۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو کہتا ہے ہدیتا و وقیتا و کوفیتا، کہ تو نے یہ جملے یقین سے کہے ہیں، تجھے ہدایت دے دی گئی، تیرا رب تیرے لیے کافی ہو گیا اور تیرے سارے کام کر دیے گئے، ڈن ہو گئے۔ تو اس یقین کے ساتھ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہماری کنیکٹیویٹی ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، تار جڑی ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہے اپنے اللہ پہ، تو قدم قدم پہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ وہ تین طریقے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے استعمال میں لانا چاہیے۔ اللہ سے ڈر رکھنا، اللہ کا ڈر رکھنا کسی بھی معاملے میں، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ فرق ذرا واضح کر دیں اس چیز میں۔ ہاں جی بالکل، یہ ایک بڑا دقیق اس میں فرق ہے۔ ڈرنا تو یہ ہے کہ وہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ جس کو صرف اللہ کا ڈر ہو تو پھر وہ طاقتور بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ اسے کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے۔ اور مطلب جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اسے ہر دروازے پہ جا کے جھکنا نہیں پڑتا۔ لیکن یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو ڈر کو خشیت کہا گیا عربی زبان کے اندر۔ اور توکل یہ ہے کہ اپنے تمام امور جو ہم سر انجام دیتے ہیں، دنیا کے جو کام کرتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ایک دقیق اس میں فرق ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہمیں ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک ہمارے یہاں ہم زبان سے کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے توکل کیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک یہ اندر توکل عمل میں شامل نہ ہو تو پھر تو زبان کا دعویٰ ہی رہتا ہے نا۔ تو وہ ایک علامہ صاحب تھے مسجد کے اندر، انہوں نے بیان کیا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ بے شک دریا بھی پار کر جائے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ تو وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے تو دل سے بات سمجھ لی نا اور یقین کر لیا، تو وہ ندی پار کر کے جاتا تھا، تو وہ ہر روز کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے پار کر جاتا۔ تو ایک دن خود جن علامہ صاحب نے بیان کیا تھا ان کو ندی پار کرنا پڑ گئی، تو وہ کہا یہ کیسے پار کریں گے، کشتی تو نہیں۔ کہا آپ کو کشتی کی کیا ضرورت، میں نے تو آپ سے سنی تھی وہ وظیفہ، میں تو روز وہ پار کر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ اب کہنے لگے کہ اب تو اس کے سامنے عزت رکھنی پڑے گی۔ تو جب وہ اس ندی میں جانے لگے تو انہوں نے اسے کہا کہ یار مجھے رسی ڈال لینا، اگر میں ڈوبنے لگا تو کھینچ لینا۔ تو وہ پھر ان کو اچکولے آنے شروع ہو گئے، وہ ڈوبنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کا توکل اس رسی پہ تھا اور اس انسان پہ تھا، اللہ کی ذات پہ نہیں تھا۔ تو ان مثالوں کو دے کے صوفیاء کرام نے ہمارے لیے واضح کیا کہ صرف زبان سے یہ نہ کہیں کہ توکل ہے، بلکہ پھر اس کا پورا اظہار آپ کے عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تین چیزیں عطا فرمائے، اب یہ تینوں چیزیں ہم سب کی زندگی میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس کا ایکنالجمنٹ ہم نہیں کر رہے ہوتے، اعتراف نہیں۔ پہلی یہ کہ اس کے پاس صحت ہو، من اصبح آمنا فی سرداب، یعنی سیکیورٹی ہو، کوئی تھریٹ نہ ہو، گھر میں امن سے وہ رہ رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے جسم میں کوئی ڈیزیز اور بیماری نہ ہو، اور تیسرا یہ اندہ قوت یوم ہی، کہ اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا شام تک کا موجود ہو، یعنی صحت بھی ہے،
امن بھی ہے اور ایک دن کا کھانا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے پوری دنیا جمع کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ اس پہ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا اور عطا کرے گا اور یہ رزق بڑھتا چلا جائے۔ آپ جب توکل اور بھروسے کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہر کسی کو ہم اس کے ذکر بھی کرتے ہوئے سنتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ذرا روشنی فرمائیے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بالکل، یہ جو پوری آیت پاک ہے نا، یہ بڑا ایک خوبصورت پیغام ہے اللہ رب العزت کا۔ ہر پیغام ہی خوبصورت ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ مالک الملک ہے، ساری بادشاہیوں کا سب سے بڑا وہ بادشاہ ہے۔ اور آگے یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی کہتے تھے وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، تو اس تصور کی نفی کی۔ فرمایا وہ ساری بادشاہیوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا بھی فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو لے بھی لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من تشاء بغیر حساب۔ تو یہ ساری اس کی شانیں ہیں۔ یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات پہ پورا یقین رکھنا چاہیے کہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ذلیل و رسوا جس کو کرتا ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضور کے صحابی ہیں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے، یعنی حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں یہ اندر چلے جاتے تھے حضور کے حجرے میں، رات کو قیام کرتے، تو ایک دن یہ رات کے وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو سرکار نے ان کو نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا نہ سکھاؤں، اگر تم یہ دعا یاد رکھو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بے حساب عطا کرے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ دعا ہم میں سے ہر بندے کو اگر یاد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ توکل کا ایک کامل مفہوم ہے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، مانگو تو اپنے رب سے مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَكَ، جان لو کہ اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع دینے کے لیے، جب تک اللہ نے تمہارے لیے وہ نفع نہیں لکھا تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور اگر سارے جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان دینے کے لیے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ نہیں لکھا۔ جب اس چیز کے اوپر کامل یقین ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان بڑا مضبوط، طاقتور اور ڈگنیٹی اور وقار والا بندہ بن کے سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔